بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ نہایت ایک شاندار پرسنالٹی موجود ہیں، جناب ناصر محمود ملک صاحب۔ ناصر محمود ملک صاحب کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نہایت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور صاحب مطالعہ انسان ہیں، اور ان کی شخصیت کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور اس دور میں جبکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ مرزا کو ایک مشکل شاعر سمجھتے ہیں، لیکن جناب ناصر محمود ملک صاحب نہ صرف ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی جہاں انہیں موقع ملے تو وہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب ناصر ملک صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے، اپنی مصروف ترین ٹائم میں سے کچھ وقت نکالا ہے، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ اور آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے موضوع پر ایک بہت بڑے شاعر، ایک ایسے شاعر کہ جن کے بارے میں جتنی جن کی تعریف کی جائے اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی شاعری کی پرتیں کھل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ نشست خاص طور پہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے رکھی ہے کہ آپ غالب کی ذات، ان کی فن، ان کی فکر، ان کی شاعری اور ان کی عادات و اطوار کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتلائیں گے۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ میرا پہلا سوال سر یہیں سے شروع ہوگا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے جس کے بارے میں ایک عام تاثر عوام میں بھی اور خواص میں بھی یہ ہے کہ وہ شاعری بہت مشکل ہے، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو یہ دقت جو پسندی ہے، دقت پرستی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر، آپ تشریف لائے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، جو غالب کی شاعری جو ہے وہ مشکل شاعری ہے، اس کی تفہیم اتنی آسان نہیں ہے، اور خاص طور پہ غالب کی وہ شاعری جو اس نے شروع میں کی ہے، جب غالب اسد تخلص کرتے تھے اور اس وقت وہ بیدل کو زیادہ فالو کر رہے تھے، تو وہ جو پورشن ہے ان کی شاعری کا زیادہ مشکل بھی ہے اور دقت طلب بھی ہے، اور اس کا احساس اور ادراک خود غالب کو بھی تھا۔ اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اقبال نے بھی لکھا کہ غالب شناسی کا حق ہمیں ادا کرنا بھی باقی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب غالب اقبال یہ کہہ رہے ہیں تو پھر عام آدمی کے بارے میں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کا احساس اور ادراک خود غالب کو بھی تھا، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کئی جگہوں پہ کیا ہے اپنی مشکل شاعری کے حوالے سے۔ بلکہ ان کی جو دیوان کی پہلی غزل ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تغیر کا۔ واہ! تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کی شاعری مشکل ہے، اور کئی طرز سے اور کئی طریقوں سے انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ واہ! تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا شعر ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑا ادبی فن پارہ ہوتا ہے، ادبی شاہکار ہوتا ہے، وہ اس کا ایک خاص خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک جہان معنی آباد ہوتا ہے، صحیح، اور اور اس کے اندر ایک شیڈز، لیئرز آف میننگز ہوتے ہیں، کئی تہیں ہوتی ہیں، کئی جہتیں ہوتی ہیں، ایک خزانے چھپے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ آپ بلکہ غالب نے تو اپنے شعر میں کہا بھی ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ واہ! تو عام آدمی کی رسائی ان خزانوں تک ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل بڑی ایک انٹرسٹنگ ریسرچ اس پہ آئی ہوئی ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ جو ادبی شاہکار ہیں، ادبی فن پارے ہیں، ان سے حظ اٹھانے کے لیے ان کی تفہیم ضروری نہیں ہے، یعنی ان کو مکمل سمجھنا، اگر آپ نے اس سے محظوظ ہونا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ ان کو سمجھیں یا پورا سمجھیں تو آپ پھر اس سے لطف اٹھا سکیں گے، یہ شرط نہیں ہے۔ سمپل اس کو پڑھنا یا اس کو جاننا وہ بھی آپ کو محظوظ کرتا ہے۔ اور اس پہ جو اسی حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے جو یوسفی صاحب نے بات کی ہے وہ تو لاجواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب بیسیکلی وہ شاعر ہے جو اگر سمجھ نہ آئے تو زیادہ مزہ دیتا ہے، تو یہ یوسفی صاحب کا سٹائل ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ غالب کے وہ مصرے، وہ شعر جو آپ سمجھ نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ شروع کی ان کی شاعری کافی مشکل تھی، اور آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے بڑا ایک خوبصورت اور کمال کا شعر ہے ان کا، محفلیں برہم کرے ہے گنجفا باز خیال، ہیں ورک گردانی نئے رنگے یک بت خانہ ہم۔ تو پہلی دفعہ آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سے گزر جاتا ہے، بالکل، اور اس کو سمجھنے کا خیال بھی مشکل ہے،
اس کی لینگویج بھی مشکل ہے، آپ کو باقاعدہ لغت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے شعر ہمیں خاص طور پہ جب طرز بدل کو فالو کر رہے تھے شروع میں غالب، تو اس وقت ہمیں نظر آتی، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی ان کی شاعری میں آسانی آتی گئی اور وہ عام فہم ہوتی گئی، اور وہ بعد کی غزلیں، بعد کے شعر. بلکہ میں نے یہ بھی ان کی یادگار غالب کے حوالے سے ان کی پڑھا ہے، ان کی کتاب میں ان کی غالب کے حوالے سے جو حالی نے لکھی ہے، کہ وہ اس بات کو جو شروع کی غزلیں تھیں یا شروع کے مشکل دور تھے، اس کو بعد میں غالب نے پسند بھی نہیں کیا. تو اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ غالب آپ کو سمجھ نہیں آتا، غالب سمجھ آتا ہے. جو میرا ایکسپیرنس ہے غالب کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ غالب آپ کو سمجھ آتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ غالب سے دوستی پیدا کریں، ایک تعلق بنائیں، اور اس کو کنسسٹنٹلی آپ پڑھتے رہیں، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، انٹرسٹ لے کے آپ اس کو پڑھتے رہیں. تو آپ کو غالب آہستہ آہستہ غالب آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دنیا کو سمجھتے ہوں، زندگی سے آپ کو دلچسپی ہو، آپ کا مطالعہ ہو، آپ کا مشاہدہ اچھا ہو، آپ کے اندر احساس ہو. یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو پھر آپ کو غالب زیادہ سمجھ آتا ہے. صحیح، بالکل درست سر آپ نے فرمایا. بڑے انٹرسٹنگ اور اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا غالب کی مشکل پسندی کو. غالب اتنا مشکل شاعر ہے، یہ تو بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان کے بیشتر اشعار جو ہے سننے والوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کون سے محاسن ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سی خوبیاں اور امتیازات ہیں جو پھر بھی غالب کی شاعری سے ہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے. غالب کے جو شاعری کے کمالات ہیں اور جو خوبیاں ہیں، اور اس پہ اگر بات کرنی ہو تو یہ غالب اور اس کی شاعری تو کتاب کا موضوع ہے، بلکہ کئی کتابوں کا موضوع ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے تو ایک شعر اور ایک مصرع کے اوپر بھی آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اتنی وسعت معنی اس کے اندر موجود ہے. اور دنیا کی کوئی بہترین تعریف لے آئیں شاعری کی، غالب کی شاعری نہ صرف اس پہ پورا اترتی ہے بلکہ اس کو مکمل کرتی ہے اس تعریف کو. اور ہم نے مثلا ایس ٹی کالرز نے ایک بڑا زبردست شاعر اور نقاد گزرا ہے انگریزی ادب کا، تو اس نے شاعری کی تعریف کے حوالے سے کہا کہ دی بیسٹ ورڈز ان دی بیسٹ آرڈر، دی بیسٹ ورڈز ان دی بیسٹ آرڈر، یعنی بہترین الفاظ ہوں اور بہترین ترتیب ہو تو وہ شاعری ہے. اب غالب کا کوئی مصرع اٹھا لیں، کوئی شعر لے لیں، وہ اس تعریف کے اوپر پورا اترتا ہے. تو یہ یعنی اس کے کمالات کے حوالے سے تو یہ بات ہے. اور ویسے ٹیکنیکل یہ سوال ہے کمالات اور خوبیاں اور محاسن، یہ تو اس کا بہتر جواب تو نقاد حضرات ان کا منصب ہے، میرا اس طرح کا فیلڈ نہیں ہے. لیکن جو ایکسپیرینس میرا ہے غالب کو پڑھنے کا اور جو میں غالب کو اب تک سمجھا ہوں، اس میں مجھے خاص طور پہ 3 خوبیوں نے، 3 کوالٹیز نے زیادہ متاثر کیا ہے. جو غالب، سب سے پہلے تو غالب کے اندر جو اس کی شاعری کے اندر موضوعات ہیں، جو اس کے مضامین ہیں، وہ اتنے انوکھے، نرالے، ڈفرینٹ اور انپریسیڈنٹڈ ہیں. پہلے مطلب ہمیں نظر نہیں آتے، اس طرح کسی نے استعمال کیے ہوں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب تخیل کی اتنی بلند پروازی، ایسا نیا نویلا تخیل، اور ہائٹ آف امیجنیشن اور فلائٹ آف امیجنیشن ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ آپ کو نظر آتی ہے. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان کا تخیل، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ فکر انسان بے تری ہستی سے روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. یعنی غالب کو خواجہ تحسین پیش کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اتنا جو مرغ تخیل ہے اس کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے، یہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، غالب سے سیکھا ہے. تو یہ چیز ہے، وہ میں تخیل اس کا امیجنیشن وہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ، اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ خیال، یہ مضمون غالب کے شعر میں کیسے آیا، کہاں سے آیا. تو اس کا جواب بھی غالب ہی دیتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو اس کا جواب بھی غالب ہمیں خود دیتا ہے. تو یہ ہمیں یعنی نظر آتا ہے کہ غالب کے اندر کے ایسے ایسے مضامین ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شعر کیسے مطلب اس کے ذہن میں خیال آیا ہوگا. جیسے بڑا مشہور شعر ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے رہا کو پرخار دیکھ کر. واہ، اب مضمون دیکھیں کیسا خوبصورت ہے. واہ. اسی غزل کا واسر تھا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، مجھ کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر. واہ واہ. تو نہ صرف خیال نہیں آیا بلکہ تراکیب بھی جو اس میں استعمال کرتا ہے، یا پوری شاعری میں تراکیب دیکھیں، تلمیحات دیکھیں. تو
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی کیسی نرالی ہیں، مطلب یہ ہری سے لذت آزار، اس طرح کی ترکیب، اندوہ وفا، ساکنان کوچہ دلبراں، مطلب نئی نئی چیزیں نا جو اس کا الفاظ کا استعمال ہے. جو خیالات ہیں اور یہ جو مضامین ہیں غالب کے، سب سے پہلی کوالٹی تو میں جس سے متاثر ہوا ہوں وہ مجھے یہ نظر آتی. سیکنڈ جو بڑی چیز ہے غالب کی شاعری میں جو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، وہ یہ کہ غالب زندگی سے پیار کرتا ہے. زندگی اس کے شعروں میں بھری پڑی ہے، انسانی رویے، انسانی ہیومن سائیکالوجی، انسانی کنڈکٹ، آپس کے معاملات، کیسے رہنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ چیزیں آپ کو غالب سے پتہ چلتی ہیں. غالب آپ کو زندگی کرنے کے گر سکھاتا ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے آپ کو ہنر سکھاتا ہے غالب. مثلا آپ کو میں بہت پہلے میں نے ایک شعر غالب کا پڑھا اور میں اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں اتنا زیادہ اس کا رول ہے اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. وہ کہتا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. واہ. اور غور سے ہم دیکھیں ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، جو ناچاکیاں ہیں، جو آپس کے معاملات میں جو رکھنے پڑتے ہیں، جو دراڑیں آتی ہیں تعلقات میں، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ باقی لوگوں سے توقعات زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں. جتنی توقعات بڑھتی ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ بعد میں معاملات خراب ہوتے ہیں، توقع پوری نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد مایوسی ہوتی ہے، پھر آپس میں ناچاکی بڑھتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، آپس میں تعلقات بگڑتے ہیں. تو غالب کہتا ہے کہ توقع ہی نہ ہو اس میں پھر گلہ بھی نہیں بنتا اس کے بعد. تو یہ بیسیکلی خاموش لیسن ہے. غالب کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے کہ غالب کو ناصح نہیں ہے. غالب نصیحت نہ کرنا پسند کرتا ہے، نہ وہ خود کروانا پسند کرتا ہے کسی سے، لیکن بڑے غیر محسوسانہ طریقے سے وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اس کی بات کو، اور آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ خوبی ہے کہ غالب کے اندر آپ کو زندگی، اس کے انسانی رویے، ہیومن سائیکالوجی کے اوپر آپ مثلا ایک شعر آپ دیکھیں کہ وہ احساس سے کتنا بھرا ہوا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی. واہ. مطلب دیکھیں نا کہ آپ محلے میں رہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ فلاں گھر میں ایک بندہ تو اس نے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے جی. تو آپ کو بطور انسان کسی کو اگر محلے میں پتہ ہی نہیں کس پہ کیا بیت رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا اس کو ضروری ہے کہ آ کے اپنی سٹوری آپ کو بتائے تو آپ کو پتہ ہو؟ آپ کے اندر ایز اے ہیومن بینگ احساس ہونا چاہیے کہ یار میرے محلے میں، میری گلی میں، میری رشتہ داروں میں، میرے قریب کے لوگوں میں کسی کے کیا حالات ہیں. واہ. تو غالب کہتا ہے کہ اگر آپ کو بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی، آپ محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر آپ وہ ہیومن بینگ کے درجے پہ نہیں ہیں. تو اس طرح کے شعر ہیں جو آپ غالب سے سیکھتے ہیں، آپ کو زندگی کا پتہ چلتا ہے. مثلا ایک شعر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چند ایک بڑے شعر ہیں غالب کے، اس میں وہ شمار ہوتا ہے، جس میں آپ کو احساس تشکر، جذبہ شکر کے اوپر اس نے بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ نغمہ ہے غم کو ہی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا ساز ہستی ایک دن. واہ. یعنی آپ کے اندر سے اگر کوئی پریشانی کی آواز بھی نکل رہی ہے، کوئی غم کی آواز بھی نکل رہی ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھے، کیونکہ ایک دن آواز بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا زندگی، لائف ول بی نو مور. تو وہ یہ مقام ہے بیسیکلی وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں، یعنی اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے نیچے دیکھیں تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی جو نیچے آپ کی کم جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، چیزیں ہیں، تو آپ کے اندر ایک شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو بیسیکلی غالب یہ بات کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر جو بھی آپ کے حالات ہیں اس میں آپ محسوس کریں تو آپ کے اسٹل آپ کے پاس بہت کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے شعر اور اس طرح کے جو رویے ہیں وہ مجھے غالب کی شاعری میں زندگی کے حوالے سے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اس کی خوبی ہے. پھر تیسری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو خوبی میں جس سے متاثر ہوا ہوں وہ غالب کی ظرافت ہے. یہ چونکہ میں اپنا بھی شعبہ ہے مزاح نگاری کے حوالے سے، تو مجھے اس نے بھی اپنا متاثر کیا کہ غالب کی ظرافت ایسی ہے. ظرافت بیسیکلی وہ تھیم ہے جو مستقل طور پہ غالب کے شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ مستقل طور پہ تھیم چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. ہر دوسری غزل کا کوئی نہ کوئی شعر آپ کو مل جائے گا جس میں ظرافت بھری ہوگی. جو الطاف حسین حالی ان کو ایوان ظریف کہا کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ غالب کی ظرافت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ظرافت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں غالب دیکھنا پڑتا ہے کہ غالب کس دور میں تھے، ان کے آس پاس کیا ہو رہا تھا. غالب اس زمانے میں تھے جب
معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، قومی زوال ہو رہا تھا اس وقت، سامراجیت جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی تھی یہاں پہ معاشرے میں، ہمارے ہندوستان میں. اور یہ جو غالب تھا یہ اس وقت بیسیکلی جو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا یعنی دلی کے اندر، وہاں پہ مقیم غالب تھے اس وقت. تو مطلب یہ ہے کہ غالب سارا کچھ اپنی آنکھوں سے اور اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود یعنی اتنے برے حالات تھے وہ سماجی لحاظ سے، اس کے باوجود بھی غالب کے اندر جو ظرافت تھی وہ قابل ستائش ہے. مطلب وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہر دوسرے شعر کے اندر آپ کو، ہر دوسری غزل کے کئی شعر آپ کو ملیں گے جس میں آپ کو ظرافت ملے گی. تو وہ بے شمار اب شعر ہیں جس میں ظرافت کے حوالے سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں. مثلا وہ یہ ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا. واہ واہ. ہاں، اس طرح کے آپ پڑھتے جائیں، کئی شعر ہیں. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب. واہ واہ. مطلب کہ وہ یعنی وہ شعر جو ضرب المثل بن چکے ہیں ان کے ظریفانہ انداز میں. ایک بہت ہی خوبصورت شعر مجھے اس حوالے سے بڑا ہی وہ یاد آتا ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو گھر نامہ بر ملے. واہ واہ. بات یہ ہے کہ وہ یعنی نامہ بر کو بھیجا غالب نے اور وہ رقیب بن گیا بعد میں، اس کے اپنے معاملات سیدھے ہو گئے. تو اب وہ غالب جو ہے وہ ستارے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کبھی نامہ بار ملے تو میرا سلام کہنا، کہ اس نے واپس یا میری خبر ہی نہیں لی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی ظریفانہ انداز سے بھرے ہوئے شعر ان کی اور شاعری، یہ وہ کوالٹی ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے. تو میں نے سم اپ کیا ہے، ادروائز تو بے شمار کوالٹیز ہیں اس کی، تلمیحات، تراکیب، نیاپن، خوبصورتی، زبان، یہ ساری چیزیں ہیں. اور نیاپن جو ہے اور جدید مائنڈ کو اپیل کرنے کے لیے جو کوالٹیز ہیں. لیکن یہ خاص طور پہ 3 چیزیں ہیں جو زیادہ مجھے متاثر کرتی ہیں. بالکل ٹھیک سر، آپ نے مرزا کی شاعری کے جو امتیازات ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیے. خاص طور پہ جو ان کا ظریفانہ رنگ ہے اس کے بارے میں جو اشعار آپ نے بیان کیے، جو پڑھے، بہت خوبصورت تھے. غالب کا سر جو زمانہ تھا وہ ایک شورش انگیز زمانہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ایک طرف مشرقی تہذیب اپنا دم توڑ رہی تھی، سامراجیت پنجے گاڑ رہی تھی، انگریز کا تسلط ہو رہا تھا، اور جو ایک بحیثیت قوم مسلمان وہ تو خاص طور پہ ایک پسماندگی کی طرف جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے، جا رہے تھے وہ. تو ایسے عالم میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا ظہور ہونا، اور اس دور میں ایک ایسی شاعری جس کو آپ علم اور ادب کی اور لٹریچر کی معراج کہہ سکتے ہیں، ایسی شاعری کرنا اور اس شاعری کے اندر وہ تمام امتیازات موجود ہونا جن کا ذکر آپ نے ابھی کیا ہے، یہ آج سے 200 سال تقریباً 200 سال پہلے کا واقعہ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں صرفی زمانہ ان کی شاعری اتنی مؤثر ہے کہ جتنی اس وقت تھی، اور آنے والے دور کے اعتبار سے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگین یہ بھی بڑا اہم کویشچن ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ جو بڑا ادب ہوتا ہے نا جی، وہ ٹائم لیس ہوتا ہے، وہ ایج لیس ہوتا ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا. صحیح. اب غالب کسی خاص زمانے کا شاعر نہیں ہے، اور غالب ہر زمانے کا شاعر ہے. واہ. بڑھتے ہوئے جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے، غالب کا قد کاٹ، غالب کا سٹیچر، اس کی شاعری کی وقت، اس کی قدر و قیمت اور بڑھ رہی ہے. تو یعنی تاریخ نے ثابت کیا کہ غالب کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب اب اپنے زمانے میں غالب کو شاید قدر شناسی کے حوالے سے کئی گلے شکوے رہے، اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا، اور اس زمانے میں غالب کو وہ مقام اس کا وہ مستحق تھا، وہ مقام اس کو نہ مل سکا. اس نے کئی جگہوں پہ اس کا اظہار، بلکہ ایک جگہ پہ تو وہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہ مجھے شاعری جو ہے یہ میرے لیے ذریعہ عزت بھی نہیں ہے. 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، یہاں تک اسے کہنا پڑا. حالانکہ شاعری کے علاوہ غالب نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ میرے لیے سپاہ گری، ہم تو سپاہ گر تھے. تو یہاں اس طرح کے حالات تھے جو اس کو فیس کرنے پڑ رہے تھے اس وقت. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ غالب کو سمجھنے کے لیے اس کی لائف کو اور اس زمانے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب زیادہ انجوائے کرتے ہیں غالب کی شاعری کو اگر آپ اس زمانے کو حالات کو جانتے ہیں. تو اس اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت ناقدری کا یہ عالم تھا کہ یہ ایک بڑی مشہور شاہکار کتاب لکھی گئی، محمد حسین آزاد صاحب کی کتاب ہے آب حیات کے نام سے. تو بیسیکلی اس وقت کے جو نمائندہ شعراء تھے ان کے تذکرے ہیں، ان کے بایوگرافیز کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو اس میں جو پہلا ایڈیشن آیا اس میں غالب کا تذکرہ ہی نہیں تھا.
یہ غالب اس میں شامل ہی نہیں تھا بطور شاعر. تو کتنی بڑی بات ہے. نہیں عام جو شعراء اس زمانے میں موجود تھے وہ سب کا ذکر آزاد صاحب نے کیا, لیکن غالب کا ذکر پہلا ایڈیشن میں وہ اپنے استاد سے بیسیکلی ابراہیم ذوق سے متاثر تھے, زیادہ انہوں نے ان کا تذکرہ کیا, اور غالب کو بالکل یکسر بھول گئے. پھر سیکنڈ ایڈیشن میں ان کا پھر ذکر اس میں غالب کا میں نظر آتا ہے. تو یہ ناقدری کا عالم تھا اس وقت جو غالب کا صورتحال تھی اس زمانے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہے. اس کو خود اعتمادی کا یہ لیول تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے, اور اس کی قدر و قیمت آج نہیں تو کل کو ہوگی. اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں تو اس زمانے کا شاعر ہوں ہی نہیں. بڑا خوبصورت اس کا ایک کلاسیکل شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں. یعنی میں تو اس گلشن کا اندلیب ہوں جو ابھی بنا ہی نہیں ہے, میرا زمانہ تو ابھی آنا ہے. تو بیسیکلی اس نے ایک پروڈکشن کر دی تھی کہ میں ایک زمانے میں ایک دور میرا بھی آئے گا جو بھی شاید بنا نہیں ہے بعد میں. اس کی پروڈکشن بالکل ثابت ہوئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ غالب کا قد کاٹ بڑھا ہے. آپ کا کویشچن تھا کہ غالب کی شاعری ریلیونٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی آج کے دور میں آج دیکھتے ہیں جو اس کی پروڈکشن تھی کہ یہ میرا زمانہ آئے گا, میرا جو جس گلشن کا میں اندلیب ہوں وہ بنے گا. تو وہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ غالب آج ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ادب ہے, جہاں پہ بھی اردو ادب سمجھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, وہاں پہ ہمیں غالب نظر آتا ہے. تو یہ غالب آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے, بلکہ زیادہ ریلیونٹ ہے, اور اس کی شاعری جو ہے ہمارے لیے اتنی اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں جتنا کسی زمانے میں کر سکتے تھے. صحیح. سر آج کے دور کو سوشل میڈیا کا دور کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک انقلابی دور ہے. معلومات کی اس قدر زیادتی ہے کہ ایک چیز ادھر سے ٹرانسفر ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس زمانے میں جب کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے, ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, کچھ کہنے اور سننے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں, مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری, ان کا جو فن ہے, اس سے نوجوان نسل کس طرح استفادہ حاصل کر سکتی ہے, اور وہ زندگی کے کن کن شعبوں میں ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ دیکھیں, ہم زندگی کو بہتر بنانے کے اسٹرگل میں بندہ رہتا ہے ہمیشہ. ہم کسی دانا کے پاس کیوں جاتے ہیں, ہم کوئی کتاب کیوں پڑھتے ہیں, یا ہم کسی موٹیویشن اسپیکر کو کیوں سنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایتھیکلی سوشلی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر اقدار بلانا چاہتے ہیں, جو ہیومن ویلیوز ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو غالب کو پڑھنے سے بھی آپ کو یہ تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور بدرجہ اتم ہوتے ہیں. آپ غالب کو پڑھتے ہیں تو اب سارا کچھ آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ کسی دانا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ لرن کرتے ہیں. غالب آپ کو بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ چلتا ہے, آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, آپ کو وہ حالات دکھاتا ہے, بتاتا ہے جو آس پاس گزر رہے ہیں. آپ فیل کرتے ہیں, آپ غالب کو پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یار کہ میرے اوپر مشکل آئی ہے تو یہ کسی اور کے اوپر ہی آئی ہوئی ہے. آپ کے اندر ایک اپنائیت ہوتی ہے. مثلا غالب کا شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو کتنا یعنی کہ بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تو اور بھی لوگوں کے ساتھ بھی بیت رہی, جو میرے ساتھ بیت رہی ہے بیسیکلی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو اسی طرح یعنی کہ آپ کو کبھی وہ آپ کی انگلی پکڑتا ہے, کبھی آپ سے ہمدردی کرتا ہے, کبھی آپ سے تعلق بناتا ہے, کبھی آپ کو وہ کبھی اس کے اندر دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, یہاں میں نے نادم ہونا ہے, ندامت کا اظہار کرتا ہے. وہ بڑا خوبصورت اس کا ندامت کے اوپر شعر ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی, ندامت کا اظہار ہے کہ ہم لوگ جو وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ آپ کے ہر خیال کو, آپ کے ہر رویے کو وہ آپ اس میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آج کے کیسے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, آج کی نسل استفادہ کر سکتی ہے غالب کو پڑھنے سے, کیونکہ غالب آپ کو تقریباً آپ کے اکثر جو معاملات ہیں اس میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ اینڈ پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اصل میں یہ چیز جو غالب نے بتائی ہے یہ تو میرے دل کے اندر تھی, یہ تو میری بات کر رہا ہے, غالب نے تو میرے دل کی بات جو ہے وہ کی ہے, میرے منہ کی بات چھینی ہے. جیسے اسی کا شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں. واہ, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی آپ جو کہنا چاہتے ہیں, آپ جو بتانا چاہتے ہیں, وہ غالب نے کسی نہ کسی حوالے سے کہا ہوا ہے. تو یہ اپنائیت, یہ تعلق, یہ غالب کے ساتھ آپ کا پیدا ہوتا ہے. تو آج کی نسل ڈیفینیٹلی غالب سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتی ہے.
بالکل سر، غالب کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں یا غالب کے اوپر لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، جس طرح مولانا حالی کی کتاب ہے یادگار غالب، اس کو پڑھیں تو کہیں نظر یہ آتا ہے کہ مرزا کی زندگی جو ہے وہ شگفتگی سے بھی بھری ہوئی تھی. وہ جگہ جگہ ایسے جملے بول دیا کرتے تھے، ایسی بات کر دیا کرتے تھے کہ وہ سننے والے کو، اور جو اگر وہ موجود ہوتے تھے دیکھنے والے کو، وہ تادیر ان کے دل و دماغ سے وہ چپک جاتی تھی، ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی. جبکہ غالب کی جو اپنی ذاتی زندگی تھی وہ تنگیوں سے، مشکلوں سے اور بھری پڑی تھی، غربت بھی تھی. تو ایک طرف اتنی تنگیاں، مشکلات، تکلیفیں اور پینشن کا بند ہو جانا اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہونا، اور دوسری طرف طبیعت میں اتنی شگفتگی کہ جس سے وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں جو ہیں وہ آسائشوں سے بھرپور تھی، وہ بھی اس سے استفادہ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ مرزا کی طبیعت میں اتنی شگفتگی، جگہ جگہ پہ ہر قدم پہ مرزا ایسی جملے بازی اور جملہ سازی کر دیا کرتے تھے کہ جو انفارگیٹیبل ہوتی تھی ان کے لیے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں، جو حصہ مزاح ہے نا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ آپ کو مشکل حالات کے دوران بھی جینا سکھاتی ہے. آپ کے لیے تھوڑا سا سپورٹیو اس کا رول ہوتا ہے، آپ کو خوش رکھتی ہے، آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. حصہ مزاح اگر آپ کے اندر ہے تو آپ شگفتگی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں. تو غالب کے اندر حصہ مزاح اور حصہ ظرافت کمال کی تھی. مطلب اس حصہ ظرافت کے حوالے سے ہمیں لاجواب چیزیں نظر آتی ہیں غالب کے اندر. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اس کی اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے، میں نے غالب کی 2-3 جو بایوگرافیز ہیں وہ پڑھی ہیں میں نے، اور اس میں مجھے نظر آیا کہ غالب جتنے مشکل حالات سے گزرا ہے، وہ زندگی اپنی جو شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. کہیں وہ ذکر کرتا ہے اس طرح کہ پر ہوں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، کہ ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس طرح مطلب وہ اس کے اندر حالات کبھی ذکر کرتا ہے اپنے حالات کا. تو اس حالات کے باوجود بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ظرافت کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں مدھم نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ اس میں اجاگر رہتا ہے. اور غالب جتنا سروائیو کر گیا اتنے برے حالات کے اندر اور اتنی بڑی شاعری کر گیا، اس میں بڑا رول ہے کہ اس کے اندر ایستھیٹک سینس، اس کے اندر حصہ مزاح اور اس کے اندر جو حصہ ظرافت تھی وہ موجود تھی. اس حالات کے باوجود بھی وہ جو سامنا کیا اس نے. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غالب اس زمانے میں نہ صرف اس نے اس حالات کو فیس کیا، بلکہ اس حالات کو فیس کرتے ہوئے ایسی شاعری پروڈیوس کی جو آج تک ہمارے لیے ایک ہمیں بھی ایک حوصلہ دیتی ہے اور ہمیں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے ہمارے اندر. تو ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر غالب کے اس حوالے سے غالب کے خطوط بھی پڑھنے چاہیے. ظرافت کے حوالے سے غالب کے خطوط کا ذکر بھی آتا ہے، مکاتب غالب. وہ کہا جاتا ہے کہ غالب اگر صرف وہ مکاتب ہی لکھتے تب بھی اردو ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہمیشہ رہتا. صحیح. کیونکہ وہ بھی اگین انہوں نے ایسے مکاتیب ہیں، ایسے خطوط ہیں جو اپنی طرز کے انپریسیڈنٹڈ ہیں. وہ پہلے اس طرح کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں، کہ اس میں انہوں نے اپنے خط کو ایک مکالمے کا انداز دیا تھا، جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں. اتنی اس میں ایک لائیولی آپ کو نظر آتی ہے گفتگو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے مکالمہ، اور اتنی بے تکلفی وہ نظر آتی ہے. تو وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ یار باوجود ان حالات کے کہ وہ پینشن نہیں مل رہی اور مالی حالات بے شمار ہیں، وہ ایک دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی گھر میں نہیں اور 20-22 لوگ کھانے والے ہیں. غالب ایک کھلے ذہن کی اور سخی آدمی تھے، تو ایک پورا کنبہ اور پورا ایک وہ پالا ہوا تھا 7 لوگوں کو بھی، تو ایک ڈیرے داری بھی تھی. ٹھیک ہے. اور ان حالات کے باوجود تو اور پوری اب لائف پڑھیں تو دیکھتا ہے کہ یار، اور خاص طور پہ پھر سماجی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، پھر سماجی لحاظ سے اتنی مشکلات آئیں جب یہ جنگ کا دور تھا، اور خاص طور پہ جب وہ غدر کا وقت تھا. تو اس وقت کئی ہفتے اور کئی مہینے غالب کو بندہ ملنے نہیں آتا تھا. وہ اپنی اس کمرے میں بند ہیں اور اسی تک وہ قید ہو گئے ہیں. اتنا ایک سوشل آدمی، اتنا لوگوں کو ملنے والا، وہ بالکل کٹ آف ہو کے رہ گیا تھا. تو اس طرح کے حالات کے باوجود بھی اس نے اپنے اندر جو حصہ ظرافت ہے وہ مرنے نہیں دی. وہ ہمیشہ اس کے زندہ رہی ہے، اور اس زندگی، اس ظرافت کی وجہ سے اس کی بڑی شاعری اس نے پیدا کی. تو وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہمیں نہ صرف یعنی اس کی شاعری اس نے خود اچھی کی، بلکہ ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا کرتا ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے جو عام طور پہ ضرب المثل بن چکا ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں یوں. واہ. تو اس طرح کے شعر ہمیں نظر آتے ہیں جو ظریفانہ انداز سے بھرے ہوئے ہیں.
اچھا، اس ساری گفتگو سے سر ہم یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ غالب کی شاعری ہے وہ ایک موٹیویشنل شاعری ہے، یعنی کہیں کہیں آپ کو وہ تحریک پہ آمادہ کرتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ایک افسردہ دل کو تحریک فراہم کی ہے؟ بالکل یہ بات ہے جی. اور میں نے پہلے بتایا کہ غالب کو استاد بننا یا ناصر بننا پسند نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کا کلیم کرتا ہے کہ میں کسی کو کچھ سکھا رہا ہوں. کسی جگہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ایک مبلغ کی یا ایک ناصر کی جگہ پہ آ گیا، بلکہ اس طرح کے کرداروں کے اوپر تو اس نے تنقید بھی کی ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر، اس طرح کے کرداروں کے اوپر تو اس کی تنقید ہے، لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر محسوسانہ طریقے سے آپ کو وہ گائیڈ کرتا ہے، اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، اپنی وارداتیں بتاتا ہے، اور اسی میں ہی آپ لرن کرتے ہیں کہ یار کس طرح کے حالات میں کیسے جینا چاہیے. تو وہ ایک مبلغ یا ناصر کی جگہ پہ آئے بغیر آپ کو ایک اچھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. سر آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے غالب کی ذات اور فن، فکر، شاعری اور اس کی شاعری میں جو چھپے ہوئے پیغامات ہیں ان سے ہمیں روشناس کرانے کی کوشش کی. انشاءاللہ اس طرح کی تذکرہ چلتا رہے گا، اس طرح کی آپ کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اور ڈیفرنٹ موضوعات پہ بھی آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ جی عمر صاحب، اب تشریف لائے اور آپ نے غالب کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جناب ناصر محمود ملک صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، بہت سی باتیں جو غالب کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ تھی یا ہم جاننا چاہتے تھے یا ہمارے دل میں کچھ سوالات تھے، ان کو انہوں نے بڑے سیر حاصل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے وہ ہمیں ان کے بارے میں بتلایا. تو میں آئندہ انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.